السلام علیکم دوستو، شہباز شریف نے جس کی تعریف کی اور پھر وہ اپنی کرسی پر رہ سکے، شاید ایسا ممکن نہیں ہے۔ امریکی صدر کی جو تعریف شہباز شریف نے کی اور پھر جب وہ شرم الشیخ مصر سے واپس امریکہ پہنچے تو وہاں پر حالات بدل چکے تھے، جذبات بدل چکے تھے، اور امریکی صدر جو یہاں پر امن کا درس دے رہے تھے، امن معاہدے کروا رہے تھے، جنگوں کو روکنے کے دعوے کروا رہے تھے، اسی صدر کے خلاف امریکہ کی 50 ریاستوں میں 2700 مقامات کے اوپر ایسے دھرنے پھوٹ پڑے، جس کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ سب کوئی حیران اور پریشان ہے۔ دوستو، امریکہ جو خود کو آزادی اور جمہوریت کی علامت کہتا ہے، آج اپنی ہی سڑکوں پر بغاوت کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں لاکھوں امریکی شہری نو کنگ کے نعرے لگاتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف سڑکوں کے اوپر نکل چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی جمہوریت کا علمبردار ہے یا اب خود بادشاہت کے سائے میں داخل ہو چکا ہے؟ دوستو، امریکی میڈیا کے مطابق 2700 سے زائد مقامات پر عوامی پروٹیسٹ ریکارڈ کیا گیا۔ نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو، لاس اینجلس، کوئی شہر پیچھے نہیں رہا۔ مظاہرین نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا ڈیموکریسی ناٹ ڈکٹیٹرشپ، اور فضا میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ ہیز ٹو گو۔ ان مظاہروں کو نو کنگ موومنٹ کا نام دیا گیا ہے، یعنی خر یا ہم کسی بادشاہ کو قبول نہیں کرتے۔ یہی جملہ دراصل امریکی تاریخ کے اس زخم کو تازہ کر رہا ہے جہاں جمہوریت کے دعوے اب خود اپنی بنیادوں پر لرزنے لگے ہیں۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد میڈیا پر دباؤ بڑھ گیا ہے، سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمات کھول دیے گئے ہیں اور امیگریشن قوانین مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ کئی شہروں میں حالات قابو سے باہر ہونے پر نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ امریکی حکومت خود 3 ہفتوں سے جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہے۔ ہزاروں سرکاری ملازمین اور ریاستی ادارے نیم مفلوج، یعنی جمہوریت کے دعوے تو اونچے ہیں مگر نظام خود اندر سے کمزور پڑ رہا ہے۔ ٹرمپ نے مظاہروں پر متعدد رد عمل دیا مگر ریپبلکن رہنماؤں نے مظاہرین کو مارکسسٹ اور ڈیموکریٹک دہشت گرد تک کہہ ڈالا۔ دوسری جانب ڈیموکریٹس رہنما برنی سینڈرز اور چک شومر ان مظاہروں کو آزادی اظہار کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ نو کنگز تحریک کو 3 سے زائد تنظیموں کی حمایت حاصل ہے جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ جمہوری اقدار اور شہری آزادیوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے، یعنی امریکہ کے دل میں امریکہ کے نظریے کے خلاف ہی ایک نئی بغاوت جنم لے چکی ہے۔ حتیٰ کہ لندن، میڈرڈ اور ملانو جیسے یورپی شہروں میں بھی امریکی عوام سے یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے ہیں، یعنی دنیا دیکھ رہی ہے کہ جمہوریت کے علمبردار اب خود جمہوریت سے کس قدر خوفزدہ ہیں۔ یہ منظر پاکستان کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے جو ملک میں جمہوریت، آزادی، صحافت اور انسانی حقوق کے لیے لیکچرر دیتا ہے۔ آج وہ خود اپنی عوام اور آواز سے خود کیوں خوفزدہ ہے؟ امریکہ جب دوسرے ملکوں کو اندرونی استحکام کا مشورہ دیتا ہے تو اسے پہلے اپنے ہی ملک کی سڑکوں پر بڑھتی ہوئی بے چینی کو دیکھنا چاہیے۔ بھارت کا حال بھی کچھ مختلف نہیں، جہاں مودی سرکار میڈیا پر کنٹرول، اقلیتوں پر جبر اور سیاسی مخالفین کو خاموش کرانے میں مصروف ہے، لیکن پاکستان تمام چیلنجز کے باوجود آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے واقعات ہوئے جہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا اور بہت کچھ ایسا کیا گیا جس کے بعد ملک میں فروری میں ہونے والے الیکشنز کے اوپر لوگوں نے سوالات اٹھائے اور فارم 47 کی حکومت جو ہے اس کے بارے میں ایک تاثر بنا۔ یہ وہ فرق ہے جو دنیا کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ طاقتور قوم وہ نہیں جو دوسروں پر حکومت کرے، بلکہ وہ ہے جو خود اپنے اندر انصاف اور احتساب کا نظام قائم کرے۔ دوستو، تحریک نو کنگ نے
अमेरिका के लिए एक नया जो है वो न्यू नॉर्मल कर दिया है। जमहूरियत सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर आवाम की आवाज़ में ज़िंदा रहती है। पाकिस्तान के लिए भी यही पैगाम है। इख्तिलाफ़ राय, आज़ादी इजहार और अदारा जाती इंसाफ ही हकीकी ताकत की बुनियाद हैं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या अमेरिका अब भी दुनिया को जमहूरियत का सबक पढ़ाने के काबिल है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। अगर आप समझते हैं कि जमहूरियत ताकत से नहीं इंसाफ से मजबूत होती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए टू दी पॉइंट, जहां बात होती है सीधी और बेबाक और सच्ची बात के साथ। हम आपके सामने मुख्तलिफ तज्ज़िये लेकर आते हैं। और इस वक्त अमेरिका में जो हालात हैं वो किसी भी मुल्क में हो सकते हैं जहां पर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, कठपुतली टाइप की हुकूमत को लोगों के ऊपर मसल्लत करते हैं, और अदारे जब कानून और शख्सियात कानून से बालातर हो जाती हैं, आइन से बालातर हो जाती हैं, तो फिर उसके नताइज वही निकलते हैं जो आज हम अमेरिका में देख रहे हैं। और अमेरिकी आवाम को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने झुकने के बजाय अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया है। और हर मुल्क को या हर मुल्क की आवाम को अपने हकूक़ के लिए ऐसे ही निकलना चाहिए जैसे आज अमेरिकन सड़कों के ऊपर हैं।